اعلیٰ معرفت اعلیٰ معرفت ہمیشہ اعلیٰ سوچ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ خدا کے بارے میں، خدا کے کلام کے بارے میں، خدا کی تخلیقات کے بارے میں آدمی جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچے اتنا ہی زیادہ گہری معرفت تک وہ پہنچے گا۔ معرفت کا فارمولہ ایک لفظ میں یہ ہے: جتنی گہری سوچ اتنی ہی گہری معرفت۔ قرآن میں اس گہری سوچ کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، مثلا تفکر، تدبر، تبسم اور تعقل۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر غور و فکر کا سامان موجود ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ اگر چیزوں کو سادہ طور پر نہ لیا جائے بلکہ ان پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے تو ہر چیز آدمی کے لیے معرفت کی غذا بن جائے۔ مثلاً آدمی روزانہ زمین پر چلتا ہے مگر وہ سوچتا نہیں۔ اگر وہ سوچے تو یہ چلنا اس کے لیے معرفت کا خزانہ بن جائے۔ زمین پر چلنا بظاہر ایک سادہ سی بات ہے، مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ چلنے کا یہ واقعہ خالق کا ایک انوکھا معجزہ ہے۔ یہ چلنا اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ بے شمار اسباب نہایت ہم آہنگی کے ساتھ ہماری مدد کرتے ہیں۔ زمین کی بے حد متوازن قوت کشش، ہمارے جسم کے اوپر چاروں طرف سے ہوا کا دباؤ، ہوا کا یہ دباؤ ہمارے جسم کے ہر مربع انچ پر تقریباً 8 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے، اور پورے جسم پر مجموعی طور پر تقریباً 10,000 کلو گرام کے برابر۔ جب انسان زمین پر چلتا ہے تو اس کو غیر منقطع طور پر مسلسل آکسیجن فراہم کیا جاتا ہے۔ وسیع خلا سے سورج ہماری راہوں کو روشن کرتا ہے۔ اس طرح کے انگنت اسباب ہیں جو براہ راست یا بلا واسطہ طور پر ہمارے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ تب یہ ممکن ہوتا ہے کہ انسان زمین پر چلے اور کامیابی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ ہماری دنیا میں اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں۔ ان چیزوں پر غور کرنا ہی اعلیٰ معرفت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معرفت کی پہچان کیا ہے؟ یعنی کوئی شخص کیسے یہ سمجھے کس کو وہ چیز حاصل ہوئی ہے جس کو دین میں معرفت کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کی پہچان بتا دی گئی ہے اور وہ ذکر کثیر ہے، یعنی بہت زیادہ خدا کو یاد کرنا۔ معرفت دراصل رب العالمین کی ڈسکوری ہے۔ جب رب العالمین کی ڈسکوری کسی کو معرفت کے درجے میں حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اندر ایک گہرا ذہنی انقلاب آتا ہے۔ اب خدا ہی اس کی سوچ کا محور و مرکز بن جاتا ہے۔ ایسا انسان صبح و شام خدا کو یاد کرتا ہے، وہ ہر لمحہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اسی کا چرچا کرتا ہے۔ یہی اس کے وجود کی سب سے زیادہ نمایاں پہچان بن جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جس کو وہ بہت بڑی چیز سمجھتا ہو تو وہ خود اپنے فطری تقاضے کے تحت اس کا بہت زیادہ چرچا کرتا ہے۔ اس کو اس چیز کی یاد میں اتنی لذت ملتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی کے بارے میں سوچتا اور بولتا رہے۔ یہی معاملہ خداوند عالم کی معرفت کا ہے۔ جب کسی شخص کو دریافت کے درجے میں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو یہ معرفت اس کے ذہن پر چھا جاتی ہے۔ اپنے فطری تقاضے کے تحت وہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اسی کے بارے میں بولتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی تنہائیوں میں اسی کے تصور میں غرق رہتا ہے۔ اس کا ہر تجربہ اس کے لیے خدا کی معرفت میں ڈل جاتا ہے۔
جب کسی انسان کا یہ حال ہو جائے تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اس کو ربانی رزق عطا ہوا، جس کو معرفت کہا جاتا ہے۔